محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں نے اس کوٹھے کی مالکن کو فون کیا تو وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں مجھے کہنے لگی، عادل میاں، تم نے تو ہمیں ہیرا لا کر دیا ہے۔ ہیرا، اس نے تو ہمارے دن پھیر دیے ہیں۔ وہی لڑکی ہمارے کاروبار کو چار چاند لگا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بہت ترقی ہو گئی ہے۔ میں تو تمہارا شکریہ ادا کر کے اس لڑکی کے بدلے تمہیں ایک بھاری انعام دینا چاہتی ہوں۔ میں کوٹھے کی مالکن کی بات سن کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گیا تھا کہ آخر اس کو میرا شکریہ ادا کرنے کا خیال اتنی دیر کے بعد کیوں آیا تھا۔ مگر دوسری کی طرف مجھے بے حد خوشی بھی ہوئی تھی کہ میرے ذہن میں رمشا کے بارے میں جو بھی خیالات اور خدشات آ رہے تھے وہ سب غلط ہی تھے۔ رمشا کوٹھے سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسی کوٹھے پر موجود تھی، اور اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ ایک بھاری رقم ملنے والی تھی۔ میری فلائٹ میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، مگر پیسوں کے لالچ کی وجہ سے میں اس کوٹھے کی مالکن سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں مزید پیسوں کے بارے میں سوچ کر فوراً کوٹھے کی طرف بھاگا گیا۔ جب میں اس کوٹھے پر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید مالکن مجھے رمشا کے بارے میں بدلے میں مزید رقم دے گی، لیکن کمرے میں داخل ہونے کے بعد جو منظر میں نے دیکھا تھا اس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رمشا کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں پچھتانے لگا تھا کہ میں نے اس وقت کوٹھے پر جانے کی غلطی کیوں کی تھی۔ میرا نام ارحم ہے اور میں کراچی کے پرانے شہر میں رہتا تھا۔ ہم دو بہن بھائی تھے، جن میں میں بڑا تھا اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی، زینب۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں جان کینسر کی مریضہ تھیں۔ ابا جان کی تنخواہ سے گھر کا گزارا بمشکل ہی ہوتا تھا، اور بڑا بیٹا ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا تھا کہ میں ابا کا ہاتھ بٹاتا تاکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش نہ آتی۔ لیکن اس کے لیے مجھے ایک اچھی نوکری کی ضرورت تھی، اور اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا بھی اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن ابا جان نے ہمیں ہمیشہ چھوٹے اسکولوں میں ہی تعلیم دلوائی تھی، کیونکہ ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ ہم بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ گھر کے سبھی اخراجات پورے کر سکتے اور ہمیں اچھے اور بڑے اسکولوں میں بھیج سکتے۔ اس لیے انہوں نے ہمیں محلے کے ہی چھوٹے اسکولوں میں بھیج کر جتنا ہو سکا تھا پڑھایا لکھا لیا تھا۔ میں اس وقت میٹرک پاس کر لیا تھا جب اماں جان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگ گئی تھی، تو ابا جان کی ساری تنخواہ ان کی دوائیوں پر ہی لگ جاتی تھی۔ اس لیے ابا جان نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو سکول سے اٹھوا دیا تھا تاکہ وہ اپنی تنخواہ سے ہمیں 2 وقت کی روٹی تو عزت سے کھلا سکیں۔ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک طرف اماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور دوسری طرف ابا جان کا بھی ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے اور ان کو نوکری سے ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ ابا جان کی آنے والی پینشن سے سارے گھر کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد سے ہماری زندگی غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ میری تعلیمی قابلیت تو اتنی اچھی تھی نہیں کہ مجھے کوئی ڈھنگ کا کام مل سکتا، اس لیے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے مزدوری کرنا پڑتی، اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہر طرح کے محنت والے چھوٹے موٹے بڑے کام کرنے پڑ جاتے تھے۔ جبکہ میں سوچ چکا تھا کہ میں کچھ بڑا کر کے اپنے گھر کے حالات کو پھیر ڈالوں گا، اور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے اس وقت صرف ایک یہ حل نظر آ رہا تھا کہ میں پیسے اکٹھے کر کے ملک سے باہر چلا جاؤں۔ ابا جان کی معذوری اور اماں جان کی بیماری کے بعد گھر کے حالات تو بد سے بدتر ہی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ہر طرح کی محنت مزدوری کر کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں جتنا بھی کماتا وہ ساری کمائی صرف کھانے پینے میں ہی ختم ہو جاتی۔ جب نوبت فاقوں تک آنے لگی تو میری چھوٹی بہن بھی مجبوراً محلے کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کاج کرنے لگی تھی، لیکن مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتی۔ غربت کی چکی ہمیں بے حد پیس رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے نکلوں۔ ایک رات میں بہت پریشانی کے عالم میں
گھر سے نکل آیا تھا کیونکہ گھر کے حالات مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ تب ہی راستے میں مجھے میرا ایک دوست فیروز ملا تھا۔ اس نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اس کے سامنے اپنے گھر کے حالات رکھ دیے اور اس سے مدد مانگنے لگا تھا۔ فیروز بھی میری ہی طرح کا ایک غریب گھر کا لڑکا تھا، لیکن وہ اپنی محنت سے ملک سے باہر چلا گیا تھا اور وہ وہاں پر بہت اچھا کمانے لگا تھا۔ تبھی اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بھی کسی طرح ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کروں اور ملک سے باہر چلا جاؤں، آگے کا کام وہ خود ہی سنبھال لے گا۔ میں فیروز کی بات سن کر اداسی سے مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا، میں نے بھی ایسا ہی سوچا ہے، کیونکہ پاکستان میں رہ کر تو میں اپنے گھر کے حالات نہیں بدل سکتا، اس لیے مجھے بھی ایک یہی حل نظر آ رہا ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں اور جو محنت پاکستان میں کر رہا ہوں اور باہر جا کر کروں تو مجھے دگنے پیسے مل جایا کریں گے۔ فیروز نے مجھے حوصلہ دیا اور کہنے لگا، اس میں اتنے پریشانی والی تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی اور اس نے مجھے کھلی آفر کی تھی کہ وہ جو کام کر کے دن رات پیسے کما رہا تھا مجھے بھی وہ کام بتا سکتا تھا، لیکن اس کام میں خطرہ بہت زیادہ تھا۔ لیکن اس وقت مجھے صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی بھوک مٹانے اور حالات کو بہتر کرنے کی فکر تھی، اس لیے میں نے فیروز کے ساتھ وہ کام کرنے کی حامی بھر لی تھی، بغیر یہ جانے کہ وہ مجھے کس راستے پر لے کر جا رہا تھا۔ فیروز کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھرنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنا میری ایک بہت بڑی غلطی تھی، لیکن گھر کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے اس وقت بھول گیا تھا کہ میں جو کام کر رہا تھا وہ غلط تھا، حرام تھا یا غیر قانونی تھا۔ مجھے تو اس وقت صرف اس بات سے غرض تھی کہ اس کام کے بدلے میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے اور میں بہت جلد ملک سے باہر چلا جاؤں گا۔ فیروز ڈرگ بیچتا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی وہ بہت سے ایسے کام کاج کرتا جو غیر قانونی تھے، اور اس نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے زور زبردستی مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ میں اپنی مرضی سے ہی اس کے ساتھ وہ غیر قانونی کام کرنے کے لیے رضامند ہوا تھا، کیونکہ مجھے اپنے سامنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات نظر آ رہے تھے۔ اماں تو پہلے ہی بیمار تھی اور ابا بھی معذور ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور ان کے آنے والی پینشن سے گھر چلانا بہت زیادہ مشکل تھا، اس لیے اب سب گھر والوں کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر آ گئی تھی۔ اور اس وقت مجھے سلمان کے ساتھ کام کرنا بہت زیادہ فائدہ مند لگ رہا تھا۔ جب میں نے فیروز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تو میرے حالات کی بہتری کی طرف جانے لگے تھے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ میں جو کام کر رہا تھا وہ غلط تھا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ جب تک میرے پاس ملک سے باہر جانے کے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تب تک یہ حرام کام چھوڑ ڈالوں گا۔ ابا جان بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا تھا اور میں ملک سے باہر جانے کا خیال ذہن سے نکال چکا تھا، لیکن ملک سے باہر جانا تو میرا بہت بڑا خواب تھا جو میں ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا۔ جب گھر کے حالات ذرا بہتر ہونے لگے تو مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں جان کینسر سے لڑتے لڑتے ہار گئی تھیں اور دنیا چھوڑ گئی تھیں۔ یہ میرے لیے اور زینب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اماں جان کی موت کے بعد زینب بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی تھی اور تنہائی میں بیٹھ کر اماں جان کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ تب میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ زینب میری بیوی کے ساتھ دل لگا سکے اور اس کی تنہائی کم ہو۔ تب میں نے اپنی چچا زاد کزن ہمنہ سے سادگی سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں فیروز کا بھی بہت احسان مند تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے گھر کے حالات بدلنے میں کامیاب ہو رہا تھا، لیکن ملک سے باہر جانے کا خواب ابھی پورا ہونا رہتا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ فیروز نے مجھے جس کام میں دھکیل دیا تھا وہ ایک دلدل تھی اور میں اس دلدل میں دھستا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہمنہ کے گھر آنے سے زینب خوش ہو گئی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میں اخلاقی اور غیر اخلاقی کاموں کی تمیز تک بھول گیا۔ ہمنہ ایک پیار اور عزت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ تو بلا کی خوبصورت تھی اور اس کا لہجہ بھی بہت میٹھا تھا۔
اس نے بہت جلد میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ زینب بھی اس کے ساتھ جلد ہی گھل مل گئی تھی۔ فیروز کے ساتھ کام کرنے کے بعد میرے پاس اتنے پیسے آسانی سے جمع ہو گئے تھے کہ میں اپنی بہن کا بھی سہارا بن سکتا تھا۔ جب میں اپنے گھر میں سیٹل ہو گیا تب مجھے اپنی زینب کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کی بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ اس لیے میرا پکا ارادہ تھا کہ میں زینب کو بھی گھر سے رخصت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا ہوں۔ میں نے زینب کا رشتہ بھی ایک اچھے اور اونچے گھر میں کر دیا تھا، اور وہ بھی خوشی خوشی سے اپنے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی وہ صرف باتیں ہی کرتی تھی، اور ہمنا کے پاس وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ کاش وہ بھی یہ سب لے سکتی۔ میں نے اس کی شادی پر بہت زیادہ خرچہ کیا تھا اور اس کو ضرورت کی ہر وہ چیز لے کر دی تھی جس کو پا کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جو کوئی بھی میرے بدلتے حالات کے بارے میں دیکھتا یا سنتا تھا وہ میری قسمت پر رش کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے حالات تو دنوں میں بدلنے لگے تھے۔ جہاں ہمارے گھر میں کئی کئی روزوں تک فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، اب وہاں سے ہی میں نے اپنی اکلوتی بہن کو ڈھیر سارے ساز و سامان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ زینب تو اپنے گھر کی ہو گئی تھی اور میرے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ بدل گئے تھے، لیکن میرا ملک سے باہر جانے کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے پاکستان میں ہی بہت اچھے خاصے پیسے ملنے لگے تھے۔ لیکن جب میں نے لوگوں کی تعریفیں سنتا اور ان کو اپنے بارے میں باتیں کرتا ہوا دیکھتا کہ وہ میری تعریفیں کرتے تھے اور میری مثالیں دیتے تھے کہ کس طرح میں نے محنت کر کے اپنے حالات کو دنوں میں بدل لیے تھے، میں چاہتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا کر اس سے بھی زیادہ پیسہ کما سکتا، جو کہ ڈرگز بیچنے سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے اس کے لیے کوئی زیادہ بڑا ہاتھ مارنا تھا۔ جب میں نے اس کے بارے میں فیروز سے بات کی تو میری بات سن کر کچھ لمحے تو خاموش رہا، اور پھر مجھے کہنے لگا کہ اس کے پاس میرے مسئلے کا حل تو ہے، لیکن وہ کام بہت مشکل تھا۔ میں نے فیروز کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اگر ڈرگز بیچ سکتا ہوں، جو کہ ایک غیر قانونی کام ہے، تو میں اس سے بڑا غیر قانونی کام بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے صرف وہ طریقہ بتا دو جس سے میں زیادہ پیسے کما سکوں اور جلد از جلد ملک سے باہر جا سکوں۔ فیروز مجھے کہنے لگا کہ پیسے کمانے کا ایک طریقہ تو ہے، لیکن وہ ڈرگز بیچنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ اگر میں اس کام میں پکڑا گیا تو اس کا کوئی قصور وار یا ذمہ دار وہ بالکل بھی نہیں ہوگا، اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر ایسی کوئی نوبت آئے گی تو میں فیروز کا نام بالکل بھی نہیں لوں گا۔ تب فیروز مجھے کہنے لگا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے کوٹھے پر طوائفوں کا کاروبار بھی کیا کرتا تھا۔ وہ ڈرگز بیچنے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی خرید و فروخت کے دھندے میں بھی ملوث تھا۔ میرے اندر کی انسانیت نے اس کام کو کرنے سے روکا تو تھا، لیکن زیادہ پیسے کے لالچ نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ شروع میں نے صرف لڑکیوں کو بازار تک پہنچانے کا کام کیا تھا۔ میں معصوم لڑکیوں کو پھنسا کر فیروز تک پہنچاتا اور اس سے آگے کا کام وہ خود ہی سنبھال لیتا تھا، اور مجھے اس کے بدلے پہلے سے بھی زیادہ پیسے مل جایا کرتے تھے۔ لڑکیوں کو ڈھونڈنا یہ ایک بے حد مشکل کام تھا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام یہ تھا کہ میں اپنی لڑکیوں کو اپنی پہچان چھپا کر فیروز کے حوالے کیا کرتا، کیونکہ اگر اس کا کام میں میری پہچان سامنے آ جاتی تو میرے اور فیروز کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہونے کے بعد مجھے ایک بار پھر سے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ کام کتنا خطرناک اور گھناؤنا تھا، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اس کام سے میرے پاس بہت جلد اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ میں ملک سے باہر جا سکوں گا، اور تیزی سے بدلتے ہوئے مالی حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنی انسانیت کو نظر انداز کر دیتا۔ ہمنا ایک صبر کرنے والی اور ہر طرح کے حالات میں گزارا کرنے والی بیوی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو ہر طرح کے حالات میں خود کو ڈھال لیتی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اس کے قدموں میں دنیا کی ساری خوشیاں ڈھیر کر دیتا۔ ایک دن فیروز نے مجھ سے ایک بہت بڑی ڈیل کے لیے بات کی تھی۔
اس بار یہ ڈیل صرف لڑکیوں کی سمگلنگ تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ غیر قانونی ہتھیاروں کی سمگلنگ بھی شامل حال تھی۔ فیروز نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ ڈیل کامیاب ہو گئی تو ہم دونوں اتنا پیسہ کما لیں گے کہ پھر ہمیں زندگی بھر کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فیروز کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک بار پھر سے لالچ جاگ گیا تھا، اور میں سوچنے لگا تھا کہ اس بار میرے پاس پیسے آ جائیں تو میں ان پیسوں کو استعمال کر کے ملک سے باہر چلا جاؤں گا۔ میں نے فیروز کی اس ڈیل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، اور میرا دل خوشی سے بھر رہا تھا کہ بہت جلد میرا ملک سے باہر جانے کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کام نہ صرف غیر قانونی تھا بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر حامی بھر لی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہی ہے، اس کے بعد مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا جس سے مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو۔ میں یہ غیر قانونی کام ایک آخری دفعہ کرنے والا تھا، اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ میں آخری بار ایک بہت بڑا ہاتھ ماروں۔ ہتھیاروں کا کام تو فیروز نے خود ہی سنبھال لیا تھا، جبکہ لڑکیوں کا کام ابھی میرے ہی ذمہ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس بار زیادہ سے زیادہ لڑکیاں فیروز کے حوالے کر دوں تاکہ اس آخری موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا سکوں۔ مجھ پر ملک سے باہر جانے کی اس حد تک دھن سوار ہو چکی تھی کہ مجھے صحیح اور غلط سب کچھ بھول چکا تھا۔ حالانکہ میری بیوی میرے ساتھ خوش و خرم تھی، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں کتنے پیسے کما رہا تھا، بلکہ وہ ہر حال میں صبر کرنے والی ایک صابر بیوی تھی۔ میں نے کچھ لڑکیاں تو اکٹھی کر ہی ڈالیں، لیکن زیادہ کی طلب میں اپنے آس پاس نگاہ دوڑانے لگا تھا، جس کے بدلے مجھے کچھ زیادہ پیسے مل سکتے تھے۔ اور تب میری نظر رمشا پر پڑی۔ رمشا میری پھپھو کی بیٹی تھی اور خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی، لیکن وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ وہ اپنی معصومیت اور حسن کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ تو ہمنا سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت تھی اور اس سے زیادہ جوان بھی تھی، لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک کار حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جب میں نے رمشا کو دیکھا تو میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ اس بار میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور شہر کے پرانے کوٹھے میں اس کو بیچ کر اس کے بدلے بہت سارے پیسے بٹور لوں گا۔ رمشا کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بیچاری تو کم عمری میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو بیٹھی تھی، اور اس کا بھائی بھی کچھ عرصے کے بعد شادی کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہو جانے والا تھا۔ پھر بھلا رمشا کی پرواہ کس کو ہونی تھی؟ کیوں نہ میں رمشا کی خوبصورتی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا۔ رمشا بلا شبہ ایک بے حد پرکشش لڑکی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ تو اب بڑی ہو چکی تھی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہو چکی تھی۔ ملک سے باہر جانے کی دھن نے میرے ضمیر کو اس حد تک مفلوج کر دیا تھا کہ میں بھول چکا تھا کہ میرا رمشا سے کیا رشتہ تھا۔ وہ تو بالکل ویسے ہی میری بہن تھی جیسے زینب تھی، لیکن میں اس وقت سب کچھ بھول چکا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں رمشا کو بھی اپنے اس گھناؤنے مقصد کے لیے ضرور استعمال کروں گا۔ رمشا کی خوبصورتی پر تو کئی لوگ نظریں جمائے ہوئے تھے، اور میں خوب جانتا تھا کہ اگر میں اسے بیچ دوں تو مجھے صرف اس سے لڑکی کے بدلے اتنی بڑی رقم مل سکتی تھی جو میری آج تک کی کل کمائی تھی۔ رمشا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اپنے بھائی کا سہارا بننے کے لیے خود بھی نوکری کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس جگہ پر نوکری کرتی تھی، کس وقت گھر سے نکلتی تھی اور کب گھر واپس آتی تھی۔ رمشا کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کے ارادے نے میرے اندر کے انسان کو بہت بار شرمندہ کیا تھا، لیکن اپنے خواب کو پورا کرنے کی دھن نے تو جیسے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی۔ آخر کار ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا تھا۔ میں اپنے مقصد کے لیے رمشا کو استعمال کر سکتا تھا۔ وہ سردیوں کا ایک دن تھا جب رمشا اپنا کام ختم کر کے آفس سے نکلی تھی اور گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کو اس دن کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی اور رات کا اندھیرا کافی پھیل رہا تھا۔
رمشا کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جانا میرے لیے آسان تھا، کیونکہ وہ مجھے جانتی تھی اور میری باتوں پر بھروسہ بھی کیا کرتی تھی۔ میں بہت دیر تک اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا۔ میں کسی ایسی سنسان جگہ کے انتظار میں تھا جہاں پر کوئی بھی مجھے رمشا کے ساتھ نہ دیکھ سکتا اور کوئی بھی مجھ پر شک نہ کر سکتا تھا۔ جب میں ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا تو میں نے رمشا کو باتوں میں الجھانا شروع کر دیا تھا تاکہ اس کو میرے مقصد کا پتہ نہ چل سکے۔ وہ بیچاری بھی میری باتیں سنتی رہی، میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، کیونکہ جس راستے پر ہم چل رہے تھے وہ ایک سنسان راستہ تھا اور وہ اکیلی تو گھر جا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو میرے ساتھ کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا تھا کہ کوئی مجھے رمشا کے ساتھ دیکھ نہ لے۔ اگر بعد میں رمشا کی گمشدگی کی خبر آئے گی تو کسی کا شک مجھ پر نہ جائے۔ میں رمشا کو فیروز کی بتائی گئی جگہ پر لے گیا تھا۔ راستے میں کئی بار میرے ضمیر نے مجھے روکا تھا، مجھے ملامت بھی کی تھی، لیکن ہر بار پیسہ کمانے کی لالچ نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فیروز نے مجھے کہا تھا کہ رمشا جیسی لڑکی کے بدلے ہمیں ایک بہت بڑی رقم مل جائے گی۔ اس سے پہلے ہی اس کوٹھے کے خریداروں سے بات چیت کر رکھی تھی جو رمشا کو کسی غیر ملکی کلب میں فروخت کرنے والے تھے۔ میں نے فیروز کو یقین دلا دیا تھا کہ میں رمشا کو لے کر وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ جب میں رمشا کو بہلا پھسلا کر فیروز کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا تو رمشا مجھ پر شک کرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی میں نے اس کو بے ہوش کر دیا تھا اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر فیروز کے ساتھ اسی پرانے کوٹھے کی طرف چل پڑا تھا جہاں پر مجھے رمشا کو اس کوٹھے کی مالکن کے حوالے کرنا تھا۔ رمشا تو میرے خاندان کی ہی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ اس کی عمر میری بہن سے کچھ ہی سال کم تھی۔ میں نے تو یہ بھی لحاظ نہیں کیا تھا کہ وہ بیچاری لڑکی بن ماں باپ کے تھی اور اپنے بھائی کا سہارا بننے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے خود بھی محنت کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کی معصوم آنکھوں میں کتنے خواب تھے جو میں اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اس کو ایک جہنم میں لے کر جا رہا تھا جہاں پر اس بیچاری کے ساتھ نہ جانے کیا سے کیا سلوک ہونے والا تھا۔ جب میں نے اس رمشا کو اس کوٹھے کی مالکن کے حوالے کیا تو وہ کوٹھے کی مالکن رمشا کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ فیروز، تو اس کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لانے والے تھے جس کا دام پہلے ہی سب سے زیادہ ملنا تھا، مگر جب اس کوٹھے کی مالکن نے رمشا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تب وہ ہماری پسند پر داد دیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ رمشا کو دیکھتے ہی وہ جان گئی تھی کہ یہ لڑکی ان کے لیے ایک قیمتی خزانہ ثابت ہو سکتی تھی۔ رمشا کی معصومیت اور کم عمری کوٹھے کے ماحول میں سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ رمشا کو کوئی خیر خبر نہ تھی کہ میں اس کو کہاں لے گیا تھا۔ وہ تو معصوم بے ہوش ہوئی تھی، میرے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ خود کو کس دنیا میں دیکھنے والی تھی، مگر مجھے اس کی کوئی بھی خاص پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو اس کے بدلے جو کثیر رقم ملنے والی تھی اس سے میری دنیا ہی بدل جانے والی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے بے ہوش ہوئی رمشا کو اس کوٹھے کی مالکن کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ اگر رمشا ہوش میں آ جاتی تو اس کے بعد رمشا کو قابو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ وہ ایک بہت بڑا ہنگامہ کر سکتی تھی اور مجھے اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کوٹھے سے چلے جانا تھا، لیکن میں اس کو خود سے الگ کر کے کوٹھے کی مالکن کے حوالے کر آیا تھا۔ میں رمشا کو تو اس کوٹھے پر چھوڑ کر آ گیا تھا، مگر پیچھے اس کے گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا تھا۔ سب ہی رمشا کو ڈھونڈنے لگے تھے، سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ جوان جہاں لڑکی تھی ہو سکتا ہے اپنے کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو، مگر اگر رمشا کو اپنی دوست کے گھر جانا ہی ہوتا تو وہ کم از کم اپنے بھائی جان کو تو بتا کر ہی جا سکتی تھی نا۔ رمشا کی ہر دوست کے گھر بھی معلوم کیا گیا تھا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں ملی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا اور وہ اسی کے ساتھ ہی بھاگ گئی تھی۔ اس کے گھر والے کسی بھی صورت یہ ماننے کو ہرگز تیار ہی نہ تھے کہ وہ گھر سے بھاگ سکتی تھی۔ میں نے بھی رمشا کے بھائی کے ساتھ مل کر
رمشا کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور خود کو اس کے سامنے یہ ظاہر کروا دیا تھا کہ اس کی بہن کے کھو جانے کا مجھے دکھ تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ مل جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ رمشا کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ کسی کا دھیان اس طرف جانے والا تھا ہی نہیں کہ وہ کسی کوٹھے پر ہو سکتی تھی۔ کچھ دن تو میں رمشا کے بھائی کے ساتھ مل کر رمشا کی تلاش کرتا رہا تھا، لیکن آخر کار ہم سب لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے اور یہ مان لیا تھا کہ رمشا کہیں ایسی جگہ کھو گئی تھی جہاں سے وہ کبھی واپس آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا بھائی بہت دن تک روتا رہا تھا اور میں اس کو دلاسے دیتا رہا، اس کو چپ کرواتا رہا، مگر اس کا غم ہی بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو کھو ڈالا تھا جو خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ اس کا بھائی اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ رمشا ایک نہ ایک دن ضرور واپس آ جائے گی۔ اس کو نہ جانے کیوں یقین تھا کہ رمشا جہاں بھی گئی تھی وہ ایک نہ ایک دن اپنے گھر والوں کے پاس ضرور واپس آ جائے گی، اور میں بھی اس کی اس بات پر اس کی تائید کرتا تھا کہ ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، رمشا واپس ضرور آ جائے گی۔ اور اس کے بھائی کو رمشا کی جدائی کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ وہ تو رمشا کے کھو جانے کو اپنی ہی غلطی سمجھ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ سکا تھا، شاید وہ اس لیے اس سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر میرے وہم و گمان بے بھی نہیں تھا کہ رمشا واپس آ جائے گی، اور وہ دن میرے لیے کتنا مشکل ہونے والا تھا۔ رمشا کے بدلے میں مجھے جو پیسے ملے تھے ان کے بعد تو مجھے سچ میں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ میں نے وہ کام چھوڑنا چاہا تھا، مگر مجھے پیسے کمانے کی اس بری حد تک لت پڑ چکی تھی کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا تھا، اور میں اور زیادہ پیسے کمانے کی دھن میں پاگل ہوا چلا جا رہا تھا۔ آخر کار میں نے فیروز کی بات مان ہی لی تھی اور ملک سے باہر جانے کا بندوبست کر لیا تھا تاکہ اس کام سے جان چھڑوا کر ایک عزت والا کام کاج کر سکتا۔ مگر جس دن میری فلائٹ تھی چند گھنٹے پہلے ہی مجھے کوٹھے کی مالکن کا فون آیا اور اس نے مجھے رمشا کے حوالے سے ایک بہت بڑی رقم دینے کا کہا تھا۔ میں نے اس کو جو لڑکی دی تھی اس کی وجہ سے تو ان کے دن ہی پھر گئے تھے، اس لیے وہ مجھے ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتی تھی۔ پیسوں کا سن کر میں ایک بار پھر اسی کوٹھے کی طرف بھاگا تھا، مگر وہاں پر رمشا کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ رمشا کے ساتھ بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی سگا بھائی تھا، جس کو رمشا نے چوری چھپے فون کر کے میرے بارے میں ساری حقیقت بتا ڈالی تھی، اور اس کا بھائی پہلی ہی فرصت میں اس کوٹھے کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر آ کر حالانکہ کوٹھے کی مالکن نے بہت انکار کیا تھا، لیکن رمشا کا بھائی ساری تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ پولیس کی ایک بہت بڑی فورس بھی موجود تھی، اور انہوں نے کوٹھے کی تلاشی لی تو وہاں پر تلاشی کے دوران رمشا برآمد ہو گئی تھی، اور رمشا نے رو رو کر ساری حقیقت پولیس والوں کو اور اپنے بھائی جان کو بتا ڈالی تھی۔ وہیں پر کوٹھے کی مالکن سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو میرا نام سامنے آ گیا تھا، اور رمشا کے بھائی نے باقاعدہ کوٹھے کی مالکن کے ساتھ ساز باز کر کے مجھے وہاں پر بلوا لیا تھا۔ میں جو ایک موٹی رقم ملنے کی امید لیے کوٹھے پر پہنچا، وہاں جا کر جب مجھے پولیس نے پکڑ لیا تب مجھے حقیقت کا ادراک ہوا، اور میں یہ جان پایا یہ سب کچھ تو رمشا اور اس کے بھائی جان کا کیا دھرا ہے۔ رمشا نے نہ جانے کس طرح اپنے بھائی کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اور اس کا بھائی فوراً کوٹھے پر پہنچ بھی گیا تھا، اور اس نے اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کر کے پولیس کے ساتھ بات چیت کر کے کوٹھے پر چھاپا مروا دیا تھا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے بنا پانی کے مچھلی ہوتی ہے، اور اب مجھے اپنے آپ پر بے انتہا غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر میں نے بالکن کے لہجے کو کیوں نہیں پہچانا۔ آخر میں یہ کیسے بھول گیا تھا کہ کوٹھے کی مالکن کبھی بھی مجھے دوبارہ رقم دینے کے لیے نہیں بلوا سکتی تھی۔ میں اس کی لالچ بھری باتوں میں آ گیا تھا اور کوٹھے پر بھاگا بھاگا چلا آیا اور اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا۔ مجھے صحیح معنوں میں اب افسوس ہو رہا تھا۔ پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا اور میں چونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اور رمشا کی گواہی بھی میرے خلاف کافی تھی، اس لیے کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ زیادہ سے زیادہ پیسے کا لالچ
مجھے لے ڈوبا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اتنا لالچ نہ کیا ہوتا اور اپنے ہی خاندان کی کسی لڑکی پر بری نظر نہ رکھی ہوتی تو آج میں بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا۔ آج مجھے جیل میں قید ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس قید میں اور کتنا وقت گزارنا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس قید سے کبھی باہر نکل بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن میرے دل کے اندر یہ پچھتاوے ایک منٹ کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہے تھے، اور میں سب جانتا تھا کہ یہ پچھتاوے اب ساری عمر میرے ساتھ ہی رہنے والے تھے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔